سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ موضوع کا خلاصہ پہلے عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آج کے موضوع پہ آتا ہوں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ قصہ یوسف و زلیخا علیہ السلام 5 جمعوں سے چل رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ بیان ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تجویز کے مطابق جب جیل میں ڈالا گیا تو ان کے ساتھ 2 نوجوان اور جیل میں ڈالے گئے۔ ایک عرصہ تک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں آئے تو جیل کی حالت بڑی خراب تھی، قیدیوں کی حالت بڑی خراب تھی۔ آپ نے قیدیوں کو ترغیب دی، جیل کی صفائی کرائی، قیدیوں کو صاف ستھرا کرنے کے لیے رہنے کی ہدایات دی۔ پیغمبر کا جو کام ہوتا ہے وہ جیل میں داخل ہوتے ہی شروع کر دیا۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ جیل خانے کی اصلاحات بھی کرتے رہے، جیلر کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ قیدیوں، جیلروں سمیت کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھے یا بیر رکھے، سبھی آپ کے دیوانے تھے۔ ایک تھا جو اپنے مذہب پر بڑا پکا اور کٹر تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آتے تھے۔ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، اور اس دوران جو 2 نوجوان آپ کے ساتھ داخلے زندہ ہوئے تھے، ان کو ایک خواب آیا، دونوں کو ایک خواب آیا۔ پچھلی مرتبہ اس کا تفصیل بیان ہو گئی۔ ایک کو یہ خواب آیا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے تاکہ شراب کشید کر سکے، اور دوسرے کو یہ خواب آیا کہ اس کے سر پہ روٹیوں کا چھاپا ہے، ٹوکرا ہے، اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں اوپر سے روٹیوں کے ٹکڑے۔ دونوں کا عجیب خواب تھا، اور چونکہ صاحب علم ہستی ان کے پاس موجود تھی، جیل فیلو تھے وہ آپ کے، چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنا یہ خواب سنایا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر لگائی، لیکن خواب کی تعبیر لگانے سے پہلے پیغمبر منصبی ادا کرتے ہوئے ان کو دعوت حق دی، ان کو تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی، کیونکہ وہ کئی خداؤں کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ، مصر والے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک خدا کی تعلیم دیتے تھے کہ وہی اکیلا معبود ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ آپ یکتا پرست کے لحاظ سے الفاظ سے مشہور ہیں۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ ان کو یعنی قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بھی لگا دی۔ ایک کو کہا کہ جو انگور نچوڑ رہا تھا خواب میں،
اس کو کہا کہ تو رہا ہو جائے گا اور دوبارہ اپنے منصب پہ چلا جائے گا، اپنی ڈیوٹی پہ، اور دوسرے سے کہا کہ تجھے 2-4 دن کے اندر سولی چڑھا دیا جائے گا اور سولی پہ ہی تیرا سر پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اور فرمایا کہ تم نے جو پوچھا تھا وہ طے ہو چکا، اور پھر اسی طرح ہوا۔ لیکن جس کے متعلق خود یوسف علیہ السلام کو خیال تھا کہ یہ رہائی پائے گا اور اپنے منصب پہ، اپنی ڈیوٹی پہ بحال ہو جائے گا، تو اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم اپنی ڈیوٹی پہ بحال ہو جاؤ تو اس وقت میرا تذکرہ اپنے آقا کے سامنے کرنا۔ ایک بے گناہ ہے، بے جرم و خطا ہے، جو داخل زندان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اقدام کرے، کیونکہ جیل تو جیل ہے نا جی، جتنی مرضی باسہولت ہو جائے اور جتنا مرضی بڑا مشن لے کر آدمی جو ہے وہ وقت گزار رہا ہو، لیکن جیل تو جیل ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ جب وہ اپنے مشن پہ بحال ہو گیا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہنا، آپ کا یاد دلائی ہوئی بات، آپ کا وعدہ، آپ سے کیا ہوا وعدہ وہ بھول گیا۔ چنانچہ ایک عرصہ تک یوسف علیہ السلام پھر جیل میں رہے۔ اس وقت تقریباً جب وہ قیدی رہا ہوا تھا 10 سال گزر چکے تھے، اور 7 سال اس کے بعد مزید حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں گزارنے والے، یعنی 17 سال کا عرصہ ایک زندگی کا بہت بڑا عرصہ ہے، اور بے جرم و خطا، بے گناہ جیل کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے۔ اب وقت گزرتا رہا، ادھر سے بادشاہ بھی ایک ہی جگہ دوسرا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جب آپ بچپن میں زلیخا کے محل میں آئے تھے تو اس کے خامن کا نام تھا فوطیفار، جو کہ وزیر تھا، جسے قرآن نے عزیز مصر کہا۔ تو وہ تو حیات رہا، لیکن بڑا بادشاہ تو اور تھا نا، تو اس کی جگہ پہ اس کا بیٹا آ چکا تھا، جس کا نام اس نے خود اپنا اصلی نام بدل کر افتانون رکھ لیا، افتانون، کیونکہ اس کا عقیدہ بھی اللہ کی طرف سے، اس کا عقیدہ بھی چینج ہو رہا تھا، اور وہ کاہنوں سے اور مذہبی پیشواؤں سے جنہوں نے توندے بڑی بڑی بڑھا لی تھی، حکومت کا مال کھا کر ان سے وہ تنگ آ چکا تھا، اور وہ اس تلاش میں تھا کہ اس کو صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والا کو مل جائے۔ اس اثنا میں، اس دوران اس کو ایک عجیب و غریب خواب آیا، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ اس کو خواب یہ آیا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں۔ تفسیر تاریخ وغیرہ کے اندر لکھی ہے، قرآن نے تو اتنا ہی بتایا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ تفسیر تھوڑی سی اس کی ہے کہ موٹی گائیں تو دریائے نیل سے برآمد ہوئی ہیں اور وہ اپنے چرنے وغیرہ میں مشغول ہو گئی ہیں، اور پھر دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، اور دریائے نیل کی ریت سے پھر دبلی گائیں برآمد ہو رہی ہیں، تو بڑی بالکل لاغر ہے، خشک ہیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو دبلی گائیں تھیں انہوں نے موٹی گائوں کو کھانا شروع کر دیا، نکل گئی۔ بادشاہ بڑا خوف زدہ ہوا، اور پھر اس نے دوسری مرتبہ یہ خواب دیکھا کہ 7 خوشے، یہ سٹے جو ہوتے ہیں گندم کے، یہ 7 خوشے سرسبز ہیں اور 7 خوشے خشک ہیں،
اور خشک پوشے جو ہیں وہ سبز پوشوں کے اوپر لپٹ رہے ہیں، ہم کو کھا رہے ہیں، ایسی صورتحال۔ وہ پہلا خواب جس طرح کا تھا اسی طرح کا یہ دوسرا خواب تھا۔ اب بادشاہ بڑا پریشان، اس نے اپنے خواب کی تعبیر لگانے کے لیے ظاہر ہے کہ اپنے وزیروں مشیروں کے سامنے، پھر مذہبی لیڈروں پیشواؤں کے سامنے اپنا خواب رکھا، لیکن وہ دعوے دار تو بڑے تھے کہ ہم بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر لگاتے ہیں، ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہم غیب دان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ لیکن قدرت خدا کی کہ ان میں سے کوئی بھی بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر لگانے پہ قادر نہ ہو سکا۔ بڑے انہوں نے اپنے گوڑ شوڑ پھینکے اور بڑے منتر شنتر پڑے، لیکن کچھ نہ بن پایا۔ بادشاہ نے ان کو جیل میں بند کر دیا اور کہا کہ جب تک میرے خواب کی تعبیر نہ لگاؤ تو اس وقت تک میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس اثنا میں وہ آدمی جو کہ بادشاہ کا پلانے والا تھا، ساقی، جو حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پا کے آیا تھا اپنے خواب کی، اس کو یاد آ گیا۔ قرآن نے کہا ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا۔ اس نے کہا اچھا، یہاں تو کوئی بھی نہ وزیروں میں، نہ مشیروں میں، نہ امیروں میں، نہ مذہبی رہنماؤں میں، نہ پروہتوں میں، نہ پنڈتوں میں کوئی بھی تعبیر لگانے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جو میرے خواب کی تعبیر جیل میں یوسف نے لگائی تھی تو پورا ہو گیا، اور جس طرح میرے دوست کی تعبیر لگائی تھی وہ بھی پورا ہو گیا، کیوں نہ ہو کہ میں اجازت لے کر اس کے پاس جاؤں۔ چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر چاہی۔ اب میں قرآن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف۔ بادشاہ نے اپنے مذہبی لیڈروں پیشواؤں کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے یوں گویا ہوا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 کوشے یعنی سٹے، گندم کے سٹے سبز ہیں اور 7 خشک، یابسات خشک، خضر سرسبز۔ یا ایھا الملأ، اے سرداروں، سرداروں کو پکارا، لیکن وہ حقیقت میں وہ مذہبی رہنما ان کے مخاطب تھے۔ بادشاہ کہنے لگا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای، مجھے میرے خوابوں کی تعبیر، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ دونوں کو ایک ہی گن لیتے ہیں۔ اے سردارو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر لگا سکتے ہو، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تعبیر لگا سکتے ہو تو تعبیر ضرور لگاؤ۔ انہوں نے بادشاہ کا خواب سنا، خواب بھی پریشان کن تھا، لیکن مذہبی لیڈر بھی پریشان ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ بڑے جنتر منتر پڑے، بڑے گوٹ شوٹ پھینکے، بڑی ہڈیاں شڈیاں جلائیں، لیکن کچھ نہ ہوا، کوئی ذہن نے کام نہ کیا۔ گویا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کے ذہنوں کو مفلوج کر دیا۔ تو انہوں نے
بالکل لاجواب ہو کر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگے قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے بادشاہ آپ ایسے ہی پریشان رہتے ہیں اور یہ خواب پریشان کن ہے اور بات کوئی نہیں، یہ ایسے ہی پریشانی والے خواب ہیں، اور یہ تو کوئی خواب نہیں نا کہ جس کی ہم تعبیر لگائیں، کوئی خواب ہو تو تعبیر لگائیں نا۔ لیکن گرامی قدر بادشاہ کو اطمینان نہ ہوا، بادشاہ نے کہا نہیں تعبیر لگاؤ، کہنے لگے نانا ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں لگا سکتے، وما نحن بتاویل الاحلام، اور ایسے پریشان کن خوابوں کی ہم تعبیر جانتے نہیں، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ وقال الذی نجا منہم ما وادکر بعد امت، اور وہ جو شخص رہائی پا گیا تھا اسے ایک مدت کے بعد یاد آ گیا، وادکر بعد امت یعنی ایک مدت کے بعد، یہاں امت سے مراد ایک مدت ہے، بعد امت ایک مدت کے بعد یاد آ گیا کہ اوہو جیل کے اندر ایک بڑا عالم فاضل آدمی، خوابوں کی تعبیر کا ماہر بڑا نیک آدمی رہتا ہے۔ تو اس کو جب یاد آ گیا تو اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں، پوچھ کر میں اسے آپ کو اس کی آپ کو تعبیر لا کے دیتا ہوں۔ بادشاہ نے بات ساری سنی اور کہا کیسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ مجھے خواب آیا تھا اور میرے دوسرے دوست کو خواب آیا تھا، تو اس شخص نے جو تعبیر لگائی تھی وہ 100% پوری ہو گئی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے خواب کی بھی وہی تعبیر لگائے گا، لہذا مجھے جانے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ، اس نے کہا انا انبئکم بتاویلی، میں آپ کو اس کی تعبیر لا کے بتاؤں گا، فارسلون، مجھے جانے دیجیے۔ اب وہ جیل میں پہنچ گیا، دروازے کھولے گئے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، آپ قیدیوں میں بیٹھے آپ تو تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اللہ کی وحدانیت کی تقریریں کر رہے تھے، لوگوں کو اخلاق اعمال کی ترتیب تعلیم دے رہے تھے۔ یہ جناب جب پہنچا یوسف علیہ السلام سے ملا، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، ہاں بھائی کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ بادشاہ سے اجازت لے کر اس کے حکم پہ آیا ہوں۔ ہاں بتاؤ نا کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ کے خواب کی کوئی بھی سلطنت میں تعبیر نہیں لگا سکا، آپ اس کی تعبیر لگائیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ تعبیر لگائیں گے تو آپ کی قدر پہچان لی جائے گی۔ وہ کہنے لگا یوسف اے یوسف ایھا الصدیق، صدیق کہہ کے پکارا، کیونکہ ہر پیغمبر صدیق ہوتا ہے، ہر پیغمبر کے اندر صداقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، بلکہ پیغمبر جس مقام پر بھی قدم رکھتا ہے وہاں سے صداقت کے چشمے پھوٹتے ہیں، ہر پیغمبر صدیق ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا میں قربان جاؤں، کیا کہوں کہ میرے نبی کو کیا شان عطا فرمائی کہ ہر پیغمبر صدیق ہوتا ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی کے یار غار کو بھی صدیق کا لقب دیا۔ حضرت علی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ صدیق کا لقب اللہ نے آسمانوں سے عطا کیا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے بڑے سچے، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔
یوسف اے بڑے سچے یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں، خشک خوشے سرسبز خوشوں کو کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اے یوسف ان کی تعبیر بتائیے تاکہ میں ان کو جا کے بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری قدر پہچانے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانا شروع کی، لیکن جو قیدی تھے نا ساتھ ساتھی تھے بڑی محبت کرنے لگ پڑے تھے یوسف علیہ السلام سے۔ وہ کہنے لگے کہ نانا ابھی تعبیر نہ بتائیں اور قدر کو بڑھنے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے بتانے دو، جو رب نے مجھے علم عطا کیا ہے میں اس میں بخل کیوں کروں، میں نے بتانا ہے، مجھے بتانے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام